سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے، آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے مختلف مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے، تاکہ آپ مختلف مسائل سے اور مختلف بیماریوں میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کے بارے میں معلومات حاصل کر کے آپ اپنی فیملی کو اور اپنے عزیزوں قریبوں کو بہتر طریقے سے مشورے دے سکتے ہیں اور مسائل سے نمٹ سکتے ہیں۔ اس وقت ہم آپ کو عرق النساء یا شیاٹیکا کے بارے میں آپ بتانا چاہیں گے، جسے لنگڑی کا درد عرق النساء یا شیاٹیکا کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ڈیٹیل معلومات آپ کو دینا چاہیں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ یہ جو مرض ہے اس کے اوپر اگر توجہ نہ دی گئی تو خاصی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ لنگڑی کا درد، جسے عرق النساء یا شیاٹیکا بھی کہا جاتا ہے، انتہائی اذیتناک تکلیف دہ مرض ہے۔ عربی زبان میں عرق عین کے نیچے زیر کے معنی رگ یا نس کے ہیں، اور عموماً یہ عرضہ خواتین کو متاثر کرتا ہے، اس لیے نساء کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کے ارد گرد جو اعصاب نکل کر کولے اور ران میں ہوتے ہوئے نسائی اعصاب یعنی کہ شیاٹک نرو تک جاتے ہیں، اگر ان میں سے کسی وجہ سے رگڑ یا خراش پیدا ہو جائے تو پھر شدید درد کی لہریں اٹھتی ہیں۔ شیاٹیکا کے درد کو مختصراً یوں کہا جا سکتا ہے کہ پیٹھ کے نیچے ایک نس یعنی کہ اعصابی جو رگ ہے یا نس کہہ لیں یا نرو، جسے انگلش میں نرو کہا جائے گا، ٹانگ میں جاتی ہے۔ یہ اسی طرح سسٹم ہے جس طرح کے کیبل ہوتے ہیں۔ کیبل تو آپ نے دیکھے ہوں گے، اور جیسے ٹیلی فون کے کیبل پرانے زمانے میں ہوا کرتے تھے کہ ٹیلی فون ایکسچینج سے کیبل نکلا کرتے تھے اور اس کے ذریعے سارے ٹیلی فون سسٹم جو ہے وہ کنیکٹ ہوا کرتا تھا، اور مختلف حصوں سے اس میں میسیجز آتے تھے، اور اسی طرح جو ہے مختلف جگہوں پر میسیجز جاتے تھے۔ تو قدرت نے انسانی جسم کے اندر بھی اور جو بھی یعنی کہ زندہ چیزیں ہیں ان میں اعصابی نظام رکھا ہے، اور اعصابی نظام کے اندر مسلسل میسیجز باہر سے، سینسیشن باہر سے دماغ کی طرف جاتی ہیں، اور دماغ سے احکامات جو ہے وہ مختلف حصوں میں، جسم کے حصوں میں ٹرانسمٹ ہوتے ہیں۔ اور یہ پورا سسٹم جو ہے، ہاتھوں کے اندر بھی اس طرح کے کیبل سسٹم ہے، اسی طرح ٹانگ میں کیبل سسٹم ہے، اس کے ذریعے جو ہے نا سارے ٹانگ میں اور اسی طرح جو ہے جسم کے مختلف حصوں میں اس کیبل سسٹم سے ان نروز کے ذریعے، ان اعصابی نظام کے ذریعے سینسیشن دماغ تک جاتی ہے، اور اسی اعصابی نظام سے احکامات جو ہے وہ آخری درجے تک پہنچتے ہیں، آخری حصے تک پہنچتے ہیں، جسم کے آخری حصے تک پہنچتے ہیں۔ اب یہ جو نس ہے جو ٹانگ میں جاتی ہے، جو کہ پورے نظام کو کنٹرول کرتی ہے، مسلز کو کنٹرول کرتی ہے، چلنے پھرنے کے اندر جو احکامات دماغ سے آتے ہیں، جیسا کہ آپ نے سوچا اس کے بارے میں آپ کو عمل کرنا ہے۔ آپ نے چلنے کے لیے سوچا تو آپ چلتے ہیں، آپ نے بھاگنے کے لیے سوچا تو آپ بھاگتے ہیں، آپ نے کھڑے ہونے کے لیے سوچا تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ احکامات دماغ سے اس نس کے ذریعے مختلف مسلز میں آتے ہیں، اور ان میں کھچاؤ پیدا ہوتا ہے، اور اس کھچاؤ سے آپ اس پہ عمل کرتے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے سوچا ہے اس طرح آپ عمل کر کے اس پر اس کام کو سر انجام دیتے ہیں۔ تو یہ جو نرو ہے، جو شیاٹک نرو ہے، اس کے اندر اگر پریشر پڑ جائے یا کسی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ ہو جائے ہڈیوں میں، جس کی وجہ سے پریشر کی وجہ سے وہ رکاوٹ ہو وہاں پر، اور رکاوٹ ہونے کی وجہ سے شدید درد پیدا ہو سکتا ہے۔ شروع میں مریض
اس مرض کی طرف توجہ نہیں دیتا، لیکن جب یہ بڑھ جاتا ہے تو پھر علاج کی طرف دھیان دیا جاتا ہے۔ اس مرض کی سیاٹیکا مرض کی علامات کیا ہیں، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے۔ اس مرض سے متاثرہ افراد کو عموماً ان علامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کمر کے درد کے ساتھ یہ درد نیچے ٹانگ میں جاتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ درد عام طور پر صرف ایک طرف ہی ہوتا ہے۔ چھینکنے اور کھانسنے سے درد میں اضافہ ہوتا ہے۔ وزن اٹھانے یا کمر کی حرکت سے بھی درد بڑھ جاتا ہے۔ درد والے مقام کے پٹھے یعنی کہ ٹیشوز اور مسلز اکڑے رہتے ہیں۔ متاثرہ مقام یا جگہ بے حس یا سن پن کا شکار رہتی ہے۔ اس درد کے ساتھ پیروں میں جھنجھناہٹ یا سن ہونا بھی پایا جاتا ہے۔ جس طرح آپ اگر کسی ایک جگہ بیٹھے بیٹھے اگر اٹھتے ہیں تو آپ کی نروز جو ہیں وہ دب جاتی ہیں، اور جب کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ پورا پاؤں جو ہے نا سن ہو چکا ہے اور کھڑے نہیں ہو پاتے۔ کچھ دیر کے بعد یہ جو ہے سسٹم بحال ہوتا ہے تو آپ کھڑے ہو کے چل سکتے ہیں۔ اور اس میں جیسے سیاٹیکا پین کے اندر اگر کہیں پر پریشر ہے اور پریشر کی وجہ سے سینسیشن اور احکامات کے اندر رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے تو وہ حصہ سن ہو جاتا ہے۔ چلنے پھرنے کے دوران مرض میں شدت ہوتی ہے اور تھوڑا سا چلنے کے بعد مریض کو اس قدر شدید درد ہوتا ہے کہ مریض بیٹھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہیں علامات اور یہ ہے کچھ ہم نے آپ کو معلومات دی۔ مزید معلومات ہم اگلے حصے میں آپ کو بتائیں گے، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس مرض کے کیا کیا اور مسائل پیش آ سکتے ہیں۔